بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی اور ایک عیسائی عورت۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل لمبے سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا۔ اس کو بلا جھجک محافظوں سے پوچھے بغیر سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین بیدار ہوں گے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلیں تو اندر کی حرکت سے باہر معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے پوچھا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ تو سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر آپ کو مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گئی ہے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وہ
جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کے کہا کہ حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، وہ عورت کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اسے کھانے میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ کیا اس کے کھانے میں کوئی نقصان ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سبھی لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور بڑا ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے سبق لے کر اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت ہی کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اس کے لیے خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ چونکہ میرے پاس اس کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اور میں نہیں جانتا کہ اسے کس طرح مطمئن کروں، لہٰذا اگر آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے نور ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنیں اور شاید وہ غیر مسلم عورت مسلمان ہو جائے۔ یہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل تم اس خاتون کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ پھر حکیم صاحب نے بتایا کہ سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے اور جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان نے عورت سے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا، یہاں تک کہ اب میں اس جگہ پر آ گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر ہی لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کے گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کو کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے روکا ہے تو اس کے منع کرنے کی وجہ اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے سلسلے میں تو مجھے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے جب اپنے بائبل کو پڑھا تو اس میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، تو پھر اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیتوں مبارکہ کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب لاؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اس میں وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ عورت یہ دیکھ کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح صاف لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھنے والوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، اس میں وقت بر وقت کافی تبدیلی کی جا چکی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، اب میں تمہیں علم طبیعت کے لحاظ سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ تو سلطان نے اس خاتون کو حکم دیا، کل خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ عورت سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے گوشت کو کراہت ناپسندگی سے دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی نکال کر چھری کے ذریعے اس کے 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تو نے اس گوشت کی طرح پکایا نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ اس حرام گوشت کو چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک بار پکاؤ یا بار بار آگ کی تپش دو، یہ پوری طرح پکتا نہیں۔ اس طرح بیچ میں سے کچا رہنے کے باوجود جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم کے زیر اثر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی کچی چیز جب آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی تو وہ اندر جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو اس جانور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ جانور جس جگہ رہتا ہے تو یہ اس جگہ اپنے ارد گرد سبھی انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد اکیلا بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ یہ سن کر وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائل ہو گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔